Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، یہ آیت کریمہ طلاق سے متعلق ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ طلاق دینے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں شرع نے طلاق سے پہلے 4 طریقے ذکر کیے۔ اسلام میں نکاح ایک اچھا اور طلاق نہایت ہی برا عمل ہے، لیکن جب میاں بیوی کی زندگی آپسی جھگڑوں کی وجہ سے ہر قسم کے لطف و عیش سے خالی بلکہ جہنم کا نمونہ بن جائے تو پھر ہر وقت کی تو میں اور ٹینشن سے دماغ کو فری کرنی چاہیے۔ تو میں اور ٹینشن سے ہٹ کر دونوں کے حق میں نکاح کا بندھن توڑ کر آزاد ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اسی کو طلاق کہتے ہیں۔ اسلام میں طلاق دے کر رشتہ نکاح کو ختم کرنے کا اختیار مرد کو ضرور دیا گیا ہے۔ خلا عورتوں کی جانب سے ہوتی ہے اور طلاق مرد کی طرف سے ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں حالات ایسی آتی ہیں کہ طلاق واقع ہو جاتا ہے، مگر اس رشتہ کو توڑنے سے پہلے 4 طریقے سے تعلقات کو سدھارنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ جی، وہ 4 طریقے کیا ہیں؟ بیوی نافرمان یا نالائق ہو تو سب سے پہلے خوب سمجھائیں، اسے نصیحت کریں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس نصیحت پر بھی وہ کان نہ دھرے، باز نہ آئے جن باتوں سے آپ کو تکلیف ہے تو کہا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ بستر یعنی رات کا قیام الگ کر دیں۔ جی ہاں، تاکہ عورت کو احساس ہو کہ میرا مرد، میرا شوہر مجھ سے کیوں مل جل نہیں رہا۔ اس پر بھی وہ اپنی عادتیں نہ سدھاریں تو کہا تیسرا طریقہ کیا ہے؟ ہلکی پھلکی بلا نشان والی سزا دیں، تھوڑا سا مار لو، لیکن اذا ضرب احدکم فلیتقل الوجہ، جب تم میں کوئی کسی کو مارے تو چاہیے کہ چہرے پر نہ مارے۔ اور مار کا مطلب یہ نہیں کہ آج جو ہے لاٹھی اٹھایا، سر پھوڑ دیا اور ہاتھ توڑ دیا، نہیں، کہا کہ ایسی مار ہو کہ جسم پر خراش نہ آئے، ہلکی پھلکی۔ مارنا مقصد نہیں، تنبیہ کرنا مقصد ہے۔ اس پر بھی سدھارنا ہے تو کہا کہ چوتھا طریقہ کیا ہے؟ دونوں آپس میں اپنے بڑوں کے بیچ معاملہ رکھ کر صلح و صفائی کرا لے۔ بھائی جس کی غلطی ہے اس کی غلطی کو واضح کر دے اور وہ اپنی غلطی کو غلطی مان لے اور اصلاح کر لے، چلو بھائی آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، مل جل کی زندگی گزاریں گے۔ جب ان 4 طریقوں پر عمل کرنے سے بھی نباہ مشکل ہو اور یہ رشتہ چین کے بجائے بے چینی کا سبب بن جائے تو پھر ناگواری کے ساتھ اسلامی طریقے سے طلاق دے کر نکاح کا رشتہ ختم کر دے۔ مگر ہاں، ہم ہوش میں ہوں، جلد بازی یا غصہ میں یا بلا سوچے سمجھے ایک ساتھ 3 طلاق کا دھماکہ نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے زیادہ قابل نفرت، مبغوض، بغض والا کام
ناپسندیدہ کام کیا ہے؟ طلاق دینا ہے، طلاق دینا ہے۔ اور پھر یک بارگی 3 طلاق دینا تو ناجائز، گناہ اور سخت منع، اس لیے مجبوری اور ضرورت کے وقت طلاق دینے کا صحیح اور اسلامی طریقہ ہی اپنائی جائے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ طلاق کے خاص اور صاف الفاظ نیت کے ساتھ یا بلا نیت کی، خوشی یا غصہ میں، حقیقت میں یا ہنسی مذاق میں، ہوش میں یا شراب کے نشہ میں بول دینے سے ہر حال میں طلاق پڑ جاتی ہے۔ جی ہاں، واضح رہے کہ طلاق کے 3 طریقے ہیں۔ 2 طریقے سنت کے مطابق ہیں اور تیسرا طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت کے خلاف طلاق دینے سے گناہ بھی ہوگا اور طلاق بھی پڑ جائے گی۔ اسلام میں پہلے طریقے کو طلاق احسن اور دوسرے طریقے کو طلاق حسن اور تیسرے طریقے کو طلاق بدعت کہتے ہیں۔ لیکن طلاق تینوں طریقوں سے پڑ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ طلاق احسن کیا ہے۔ طلاق حسن، آدمی اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک طلاق رجعی، رجعت کے معنی لوٹانا، رجعی طلاق دے، اور ان دنوں میں دے جن میں عورت ماہواری سے پاک رہتی ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ پاکی کے ان دنوں میں اس سے صحبت نہ کی ہو۔ اب ایک طلاق دینے کے بعد عورت کو عدت تک چھوڑ دے، یعنی جب تک عورت کو 3 ماہواری نہ آ جائیں، یا اگر وہ حمل سے ہو تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو نہ دوسری طلاق دے اور نہ اس سے کوئی تعلق رکھے۔ جیسے ہی عدت ختم ہوگی عورت کو ایک بائن طلاق پڑ جائے گی، طلاق بائن پڑ جائے گی، اور وہ عورت مرد کے لیے حرام ہو جائے گی۔ طلاق دینے کا یہی سب سے بہتر طریقہ ہے کہ اس صورت میں آدمی کو اپنے فیصلہ پر دوبارہ غور کرنے کا تقریباً 2-3 مہینے کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر چاہے تو عدت کے اندر نکاح کے بغیر ہی واپسی کر لے، اور نہیں کرتا تو عدت کے بعد بھی اتنی گنجائش باقی ہے کہ اگر آپسی رضامندی سے دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ ہے طلاق احسن۔ دوسرا ہے طلاق حسن۔ طلاق کا دوسرا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عورت کو پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دے، پھر دوسری پاکی کا انتظار کرے اور اس میں دوسری طلاق دے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ اپنے فیصلے پر قائم ہے تو پھر تیسری پاکی میں تیسری طلاق دے دے۔ تیسری پاکی میں ایک ساتھ ہی 3 طلاق کا دھماکہ ہم نہ لگاویں۔ اب اس کے بعد عورت مرد پر بالکل حرام ہو جائے گی، لیکن اس طریقہ سے طلاق دینے میں بھی یہ شرط ہے کہ اس پوری مدت میں عورت سے بالکل صحبت نہ کرے۔ ہاں، واپسی ہی کی نیت ہو تو پھر صحبت کر سکتا ہے۔ اس صورت میں مرد کو کم سے کم 2 مہینے کا موقع مل جاتا ہے جن میں وہ اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ اس لیے شریعت میں حکم ہے کہ عورتیں ان دنوں جو ہے بناؤ سنگار کر کے ہو، اور اس طرح عورت کو ہی موقع ملتا ہے کہ وہ شوہر کو واپسی پر رضامند کر لے۔ اور اگر عورت اتنی بوڑھی ہو کہ جسے ماہواری نہ آتی ہو تو اس کو 3 مہینے تک ہر مہینہ ایک طلاق دے کر جدا کر سکتا ہے۔ یہ ہے طلاق حسن۔ تیسرا طلاق کیا ہے؟ طلاق بدعت۔ آدمی ایک ہی بار میں 2 یا 3 طلاقیں دے دے، جیسے یوں کہہ دے کہ تجھے 2 یا 3 طلاقیں دیں، یا تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، یا 3 بار کہے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی، یا
حیض یعنی ناپاکی کی حالت میں طلاق دی یا ایسی پاکی کے زمانے میں طلاق دی جس میں صحبت کر چکا ہو تو ان سب صورتوں میں بھی طلاق پڑ جائے گی، مگر یہ طریقہ بہت برا اور گناہ کا ذریعہ ہے، اسی لیے اس طریقے سے طلاق دینا بدعت اور سخت منع ہے۔ میرے محترم، واپسی کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی آدمی نے ایک یا دو طلاق یعنی رجعی طلاق دی ہے تو اس کو عدت کے دوران اپنا فیصلہ واپس لے لینے کا حق دیا گیا ہے، چاہے عورت واپسی کے لیے راضی ہو یا نہ ہو، جس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم دو آدمیوں کے سامنے یا تنہائی میں بیوی سے یہ کہہ دے کہ میں نے ایک یا دو جو بھی طلاق دی تھی میں اس پر شرمندہ ہوں اور اپنی طلاق واپس لے لیتا ہوں، یا یہ کہہ دے کہ میں دوبارہ تجھے اپنے نکاح میں لیتا ہوں یا اپنی بیوی بناتا ہوں۔ ان سب الفاظ کے کہنے سے دونوں ویسے ہی میاں بیوی بن جائیں گے جیسے پہلے میاں بیوی تھے، اور اگر تنہائی میں عورت سے بوس و کنار یا صحبت کر لے، ہم بستری کر لے اور زبان سے کچھ نہ بولے تو بھی واپسی ہو جائے گی۔ ہاں، اگر عدت پوری ہو چکی ہو تو پھر دونوں کی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن الگ الگ یا ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا یا الگ الگ 3 بار طلاق دے دیا تو بالکل ختم ہو جاتا ہے صفاً صفا، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام اور اجنبی ہو جاتے ہیں۔ کوئی عورت اپنے ظالم جلاد شوہر سے آزاد ہونا چاہے تو اپنا اسلامی حق تفریق اسلامی عدالت سے فیصلہ کرائے، ہاں، ظالموں کے ہاتھ میں نہ پڑے۔ اسلامی عدالتیں ہیں، امارت شرعیہ قائم ہے، وہاں اپنا معاملہ رکھے، اسلامی طریقے سے قاضی صاحب جو ہے طلاق کے طریقے بتائیں گے، یا اللہ پاک جو ہے دونوں کو جوڑ دے۔ تو میرے محترم، آج تو ہمیں طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر کیوں نہیں بنا دیتے؟ کہا اس کو میں اپنا نائب اور امیر بناؤ جس کو طلاق دینے کا بھی طریقہ معلوم نہیں ہے، یعنی حیض کی حالت میں طلاق نہیں دی جاتی ہے۔ تو میرے محترم، یہ دین کا بہت اہم حصہ ہے، ہم اسے صحیح سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔